بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم کس کے بندے ہو؟ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش الہی پر ہے عرش کہاں ہے؟ اور ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ زمین اور آسمان کو کس نے اور کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کل 6 دنوں میں پیدا کیا۔ تم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ ایسا بیٹھو ادب سے، ہاتھ دھر لگو۔ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی میرا اور ہر چیز کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سجدہ اور قربانی کس کو کرنی چاہیے؟ سجدہ اور قربانی صرف اللہ ہی کے لیے کرنی چاہیے۔ دعا و مدد کس سے مانگی جائے؟ دعا اور مدد صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ طواف اور نظر کس کے لیے کرنی چاہیے؟ طواف کعبہ اور نظر صرف اللہ ہی کے لیے کرنی چاہیے۔ بندے پر سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ بندے پر سب سے پہلا فرض اللہ کی توحید کو جاننا ہے۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید اللہ کو ایک ماننے کو توحید کہتے ہیں۔ توحید کی کتنی قسم ہے؟ توحید کی 3 قسم ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق و مالک اور پالنہار ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید الوہیت توحید الوہیت اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید اسماء و صفات یعنی وہ اسماء حسنہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے منتخب کیا ہے اور جن جن صفات کے ساتھ اپنی ذات بابرکت کو موصوف کیا ہے، یا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے جو صفات بیان کیے ہیں، ان میں ایک عقیدہ رکھا جائے کہ وہ تمام نام اچھے اور تمام صفات عالیہ ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ کو ایکتا و تنہا تسلیم کیا ہے، تسلیم کیا جائے۔ تسلیم کیا جائے۔ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی ہی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ اس کو عذاب نہ دیں جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ ہم اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کریں؟ ہم اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کریں۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات و صفات اور عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنے کو شرک کہتے ہیں۔ کیا غیر اللہ کی قسم کھانا جائز ہے؟ نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں بلکہ شرک ہے۔ تمہارا رب کیا ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے جو سچا مذہب ہے۔ کیا دین اسلام ناقص ہے؟ اسلام کامل و مکمل دین ہے، اس میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ اسلام کے معنی اطاعت و فرما برداری، امن و امان کے ہیں۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام کل 5 ہیں۔ کلمے نہیں، ہاں، توحید کلمہ توحید کا کلمے توحید کی اقرار کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، استطاعت ہو تو حج کرنا۔ حلال اور حرام کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں ہر وہ چیز جو پاک اور جائز ہے اسے حلال کہتے ہیں۔ اسلام میں ہر وہ چیز جو ناپاک اور ناجائز ہے اسے حرام کہتے ہیں۔ شاباش۔
ایمان کسے کہتے ہیں؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے سچا جاننا، اعضاء سے عمل کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ اعضاء بولنا۔ اعضاء۔ ارکان ایمان کتنے ہیں؟ ارکان ایمان کل 6 ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، تقدیر کے جو اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور سب سے بڑی برائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ تمام رسول لوگوں کو کس چیز کی طرف لایا کرتے تھے؟ تمام رسول لوگوں کو اللہ ہی کی عبادت کی طرف بلاتے تھے۔ اللہ اور جس اس میں کے کوئی شریک نہیں۔ ویری گڈ، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کو گالی دینے یا ان میں سے کسی کا مذاق اڑانے کا کیا حکم ہے؟ یہ تو بہت بڑا کفر ہے۔ جو شخص ایسے جان بوجھ کر کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ کے علاوہ بھی کوئی غیب جانتا ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مکمل غیب نہیں جانتا۔ شاباش شاباش، بارک اللہ۔